السلام علیکم دوستو، میں ہوں جگنو اور آپ دیکھ رہے ہیں جگ ٹی وی۔ حضرت علی ایک روز مسجد میں داخل ہوئے تو ایک شخص زاروں قطار رو رہا تھا۔ کچھ لوگ اس کو گرد جمع تھے اور اسے سمجھا رہے تھے۔ حضرت علی نے پوچھا کہ کیا بات ہے، تو وہ شخص جو رو رہا تھا اس نے بتایا کہ میرے والد گرامی لوگوں کے ساتھ سفر پر گئے تھے، یہ لوگ تو واپس آ گئے ہیں پر میرے والد واپس نہیں آئے۔ میں نے ان سے پوچھا تو کہتے ہیں کہ تمہارا باپ راستے میں فوت ہو گیا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ میرے والد کے مال کا کیا ہوا، تو کہتے ہیں کہ کون سا مال، تیرے باپ کے پاس تو کوئی مال نہیں تھا، حالانکہ میرے والد تجارت کے لیے گئے تھے، ان کے پاس کافی پیسے۔ حضرت علی نے کہا کہ تم نے قاضی کی طرف رجوع نہیں کیا؟ تو اس شخص نے جواب دیا کہ میں نے قاضی کے پاس رجوع کیا تھا، پر قاضی نے انہی لوگوں کے حق میں فیصلہ دے دیا ہے۔ حضرت علی تمام لوگوں کو لے کر قاضی کے پاس پہنچے اور قاضی سے پوچھا کہ آپ نے اس نازک معاملے میں کیسے فیصلہ کیا ہے؟ قاضی نے جواب دیا کہ ہم نے اس جوان سے جس کا والد فوت ہوا تھا اس سے گواہ طلب کیا، تو اس جوان نے کہا کہ میرے پاس گواہ نہیں ہے۔ پھر میں نے ان سے قسمیں کھانے کا کہا تو ان سب نے قسمیں کھائی ہیں کہ واقعی ایسے ہی ہوا جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کا باپ فوت ہو گیا ہے، تو میں نے ان کی بات پہ یقین کر کے ان کو چھوڑ دیا ہے۔ اب حضرت علی نے کہا کہ اس کیس کا فیصلہ میں خود کروں گا۔ دوستو، اگر آپ کو میرا کام اچھا لگتا ہے تو آپ میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے خیالات کا اظہار کومنٹ سیکشن میں کیا کریں اور اس ویڈیو کو لائک کر دیں، اور بالکل ایسے کروں گا جیسے اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے زمانے میں کیا تھا۔ حضرت علی نے پولیس کے چند سپاہیوں کو بلایا اور ایک ایک شخص کو ایک ایک سپاہی کے حوالے کر دیا، اور ان لوگوں سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم تمہاری حرکت سے ناواقف ہیں؟ ہمیں سب معلوم ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک حکم اور دیا کہ ان سب کے چہرے کپڑے سے ڈھانپ دیے جائیں، اور سب کو مسجد کے ایک ایک ستون کے پیچھے کھڑا کر دیا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کاتب کو اپنے پاس بلایا، اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سپاہیوں سے کہا کہ جب میں بلند آواز میں تکبیر کہوں تو پھر ایک ایک کر کے ان میں سے میرے پاس ایک ایک کو لے آنا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پہلی بار تکبیر کہی اور ایک سپاہی پہلے ملزم کو لے آیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کو اپنے سامنے بٹھا کے حکم دیا کہ اس کے چہرے سے کپڑے کو ہٹا دو، اور کاتب کو کہا کہ میرا سوال اور اس کا جواب قلب بند کرو۔ اب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس سے پوچھا کہ تم کس دن اس کے باپ کے ساتھ روانہ ہوئے تھے؟ اس نے جواب دیا فلاں دن فلاں مہینے میں۔ کہا کس مقام پر پہنچے؟ کہا اس مقام پر پہنچے۔ تو حضرت علی نے پوچھا کہ مرنے والے کو کون سا مرض لائق تھا؟ اس نے بتایا کہ یہ والا مرض لائق تھا۔ پوچھا کتنے دن بیمار رہا؟ اس نے بتایا کہ اتنے دن۔ پوچھا کس دن مرا؟ اس نے کہا اس دن۔ اب ساری باتیں کاتب نوٹ کر رہا ہے۔ تو حضرت علی نے ایک اور سوال کیا کہ جس دن مرا اس کے بعد کس نے اس کو غسل دیا؟ کس نے اس کو کفن دفن کا فریضہ انجام دیا؟ اور کس نے نماز جنازہ پڑھائی؟ اس نے کہا کہ فلاں فلاں۔ اب یہ ساری باتیں کاتب نے نوٹ کر لی۔ یہ سارے سوال حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس سے کیے۔ اچھا، اس مکالمے کی جو آواز تھی وہ باقی کسی ملزم کے کانوں تک نہیں جا رہی تھی، باقی تمام اس سے بے خبر تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دوبارہ بلند آواز میں تکبیر کہی اور اس کے ساتھ ہی دوسرے ملزم کو پیش کیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دوسرے ملزم سے سوال پوچھنا شروع کیا
اور کہا کہ تمہیں کیا لگتا ہے ہمیں کچھ معلوم نہیں، ہمیں سب معلوم ہو گیا ہے۔ اب اس ملزم نے یہ سوچا کہ اس پہلے نے سب کچھ بتا دیا ہے، تو اب یہ ملزم کہنے لگا کہ میں ان کے ساتھ ضرور تھا پر میں اس قتل میں راضی نہیں تھا، باقی سب راضی تھے اور ان سب نے مل کر اس نوجوان کے باپ کو قتل کیا ہے۔ اب یہ ملزم کا اعتراف بیان وہ کاتب اور مسجد میں بیٹھے سب لوگ سن رہے تھے۔ اب اگلے ملزم کو لایا گیا، اس نے بھی اقرار جرم کر لیا۔ اس طرح آتے آتے سب ملزموں نے اقرار جرم کر لیا کہ ہم سب نے مل کے اس نوجوان کے باپ کو مارا ہے اور اس کے مال کو بھی ہم نے آپس میں بانٹا ہے۔ اس طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پیچیدہ کیس کو اس آسان سے طریقے میں نمٹایا اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس نوجوان کے حق میں فیصلہ سنایا۔ قاضی وہیں موجود تھا اور قاضی نے کہا کہ حضرت یہ تو فرمائیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس قسم کا کون سا فیصلہ کیا تھا؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کے بارے میں بتاتے ہوئے فرمایا کہ ایک دن اللہ کے نبی ایک راستے سے گزر رہے تھے اور کچھ بچے ایک بچے کو مات الدین کہہ کر بلا رہے تھے یا چڑھا رہے تھے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے بچے کو اپنے پاس بلایا اور اس سے اس کا نام پوچھا تو اس نے کہا کہ مات الدین، یعنی دین مر گیا، نعوذ باللہ۔ پوچھا تیرا یہ نام کس نے رکھا؟ جواب ملا میری ماں نے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اس بچے کو لیا اور اس کی ماں کے پاس تشریف لے گئے اور پوچھا کہ اس بچے کا نام مات الدین رکھا ہے؟ تو اس بچے کی ماں نے کہا کہ میں نے نہیں رکھا، میرے شوہر نامدار نے رکھا ہے۔ پوچھا کہ وہ کہاں ہے؟ تو جواب ملا کہ وہ زندہ نہیں ہے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ نام کیوں رکھا تھا؟ تو جواب ملا کہ میرا شوہر چند افراد کے ساتھ سفر پر گیا تھا، سب واپس آ گئے پر میرا شوہر واپس نہیں آیا۔ جب میں نے واپس آنے والوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ وہ دوران سفر فوت ہو گئے ہیں۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ اس کے مال و اسباب کا کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، حالانکہ میرے شوہر کے پاس بہت مال تھا۔ تب میں نے پوچھا کہ مرتے وقت میرے شوہر نے کوئی وصیت کی تھی؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہاں۔ تو میں نے پوچھا کہ وہ کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ میری بیوی سے کہنا کہ جب کوئی بچہ پیدا ہو تو اس کا نام مات الدین رکھ دینا، کیونکہ اس وقت اس کی بیگم امید سے تھی۔ تو جب میرے ہاں اولاد ہوئی تو میں نے شوہر کی وصیت کے مطابق اپنے بیٹے کا نام مات الدین رکھ دیا۔ تب حضرت داؤد علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا وہ لوگ ابھی زندہ ہیں جو واپس آ گئے تھے؟ تو اس نے کہا کہ جی وہ زندہ ہیں۔ تو حضرت داؤد نے اس عورت کو ساتھ لیا اور ان کے گھروں میں گئے اور سب کو گرفتار کروایا اور پھر اس معاملے کا فیصلہ بھی بالکل اس انداز میں کیا جیسے میں نے آج کیا۔ ان گناہگاروں کو سزا سنانے کے بعد کہا کہ اب اس بچے کا نام مات الدین نہیں عاش الدین رکھ دینا، یعنی دین زندہ ہو گیا۔ دوستو اگر آپ کو میرا کام اچھا لگتا ہے تو آپ میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے خیالات کا اظہار کومنٹ سیکشن میں کیا کریں اور اس ویڈیو کو لائک کر دیں۔ بہت شکریہ۔ اللہ نگہبان۔